علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا 5واں سبق بغیر کسی لیکچر کے انشاءاللہ آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے، تو پلیز توجہ کیجیے۔ اس سے پہلے ایک دو بات آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ قرآن پاک کی عربی کے اندر الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات الف آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن آج ہم فرق جانیں گے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ الف ہمیشہ اکیلا آتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتی، جو اکیلا آ رہا ہو وہ الف ہوتا ہے۔ لیکن جس الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو وہ الف نہیں، وہ عربی زبان میں اس کو حمزہ کہیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ ایک بات ہوگی۔ اور دوسری الدرس الرابع، آج ہم چوتھا سبق، اور یعنی ویڈیو کے اعتبار سے ہم 5واں سبق پڑھ رہے ہیں، الحروف المتحرکۃ الحرکات، یعنی حرکات کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ سب سے اہم جو سبق اب تک جو سب سے اہم سبق ہے وہ شروع ہونے والا ہے، کہ حرکات والا سبق ہے زبر زیر پیش کا۔ تو اور یہ جان لیجئے کہ یہ تختی کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اس تختی کو ہم پڑھیں گے درمیانہ، نہ اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے اور نہ اس کو لمبا کریں گے۔ جھٹکا کس طرح دیتے ہیں؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ جھٹکا ہے، یہ بھی نہیں دینا۔ اور لمبا کس طرح کرتے ہیں بعض لوگ؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تو اس صورت میں نہیں پڑھنا، درمیانہ پڑھنا ہے، نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حرکات والی جو تختی ہے، زبر زیر پیش والی جو تختی ہوتی ہے، ان کو نہ لمبا کرنا ہوتا ہے نہ جھٹکا دینا ہوتا ہے، بلکہ درمیانہ پڑھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ حرکات دیکھیے، حرکات کسے کہتے ہیں؟ اگر خالی یہ ہے نا ہا، تو یہ خالی ہا ہے، تو اس کو ہا زیر ہی کس نے بنایا؟ اس حرکت نے بنایا، تو یہ ہی یہ حرکت ہے، ہا یہ حرکت ہے، زبر زیر پیش حرکت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے تینوں مل گئے تو ہر حرکت کی جمع حرکات لے آئے۔ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر مکمل تختی نہیں پڑھیں گے، ہمارا مقصد صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس تختی کو کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح پڑھ کر اس سخت تختی پہ عبور حاصل کریں گے۔ یہ دیکھیے اگر آپ ایک پڑھ لیں گے تو باقی آپ سارے خود پڑھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، نہ جھٹکا دینا ہے نہ لمبا پڑھنا۔ عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ اور یہ تختی مکمل ہم یہاں سے لے کر آگے والا صفحہ جو آ رہا ہے یہاں تک، یہ الدرس الخامس 5واں سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم میم پیش مو، آگے تنوین کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس کی بناؤں گا۔ تو ہم نے یہاں تک اس کو ختم کرنا ہے، میم پیش مو تک۔ اور اس تختی کو اب اس طرح پڑھیں گے ہم، جس طرح میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ایسے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے، اس کو ہم نے فوراً انگلی رکھنی ہے۔ جب ہم اوپر سے دیکھ کر پڑھنے پر عبور حاصل کر دیں گے تو پھر ہم فوراً انگلی رکھیں گے اور انگلی رکھ کے پڑھیں گے کہ ہماری آواز اس کو آ رہی ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل ہو، غی، غو، کو، کا، کی، لا، لی، تی، لو، نا، تی، تا، نو، را، ظا، جو، شا، قی، حو، ہی، ہا۔ اس طرح آپ پریکٹس کیجئے
اور اگر اس میں اگر تیزی آتی ہے، جب تک تیزی نہیں آتی آپ کی تب تک یہ پریکٹس کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ بات انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ فو، وا، وی، فی، فا، می، مو، یعنی کہ اندازے سے پڑھیے کہ آپ جب جیسے انگلی رکھیں آپ کو اس کی آواز آنی چاہیے۔ جب آپ اس پر عبور حاصل کر لیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس تختی کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پڑھنا آپ کی زبان پر جاری کر دے۔ والسلام، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔